Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان، کروڑ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ یہاں بیٹھنے کا موقع دیا، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت بھری باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہماری نیت یہی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے۔ دنیا کی دیکھیں مصروفیات، رنگا رنگ جو رنگینیاں ہیں ہر طرف، اور جو ہر طرف کے فتنے ہیں، اگر ہم اپنا کچھ ٹائم نکال کے یہاں مل کے بیٹھ پاتے ہیں تو یہ بہت بڑے اللہ کے احسان کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سارے جھنجھٹوں سے نکال کے یہاں بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا جو چل رہا ہے ٹاپک وہ نماز کے بارے میں چل رہا ہے، حدیث کی کلاس میں کتاب الصلاح ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ڈفرینٹ ابواب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو آج ہم انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں، باب شروط الصلاۃ، نماز کی شرائط کا بیان۔ اس سے پہلے ہم وضو کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ہم اذان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور اذان میں جو لاسٹ کلاس میں بات ہوئی تھی، جو آخری حدیث ہم نے پڑھی تھی، وہ اس دعا کے ریلیٹڈ ہے جو کہ ہمیں اذان سننے کے بعد پڑھنی ہوتی ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب انشاءاللہ، سب کو امید ہے کہ سب پڑھتے ہوں گے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھا دیجئے اور خود بھی پڑھیے، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ اور اس کا جو جزا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ پڑھے گا دعا، اس کے لیے میری قیامت کے روز میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مدد کرو، یعنی قیامت کے دن میری مدد کرو، یعنی مطلب ظاہر ہے ہمارے اعمال ایسے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں، یعنی ہماری شفاعت کر سکیں، ٹھیک ہے، ہماری شفاعت کر سکیں، کیونکہ وہ انہی کے لیے کر سکیں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا۔ یہ بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ سورہ جو ہم اذان کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں، نماز کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی، اس میں بھی ہے الا باذن ربہ، الا باذن اللہ، رائٹ؟ یعنی اللہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا، آیت الکرسی کا ترجمہ دیکھ لیجیے، سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہی یہ ہو پائے گا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے یہ فرما دیا کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے میری شفاعت جائز ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی، یعنی وہ کر پائیں گے اس کے لیے۔ تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کرے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین۔ تو ایک بہت آسان طریقہ اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کے ٹاپک کی طرف جو شرائط کا بیان ہے۔ اب اس میں اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ایز یوزول آئی وانٹ ٹو انگیج یو پیپل، جب آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ شرط ہے کسی بھی چیز کی، تو کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ سے شرط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا کانسیپٹ ہے شرط کا کہ یہ نماز کی شرط ہے، یا کسی بھی چیز کی شرط کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا اس کی اہمیت ہوتی ہے؟ جی، کوئی بتانا چاہے گا، اپنے تھاٹس شیئر کرنا چاہے گا؟ جی نفیسہ جی، انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو۔ جی میں آپ کو کر رہی ہوں، آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، شرط کا مطلب ہوتا ہے یہ لازمی ہے،
یہ کام ہم نے ضروری کرنا ہے، یہ یس نہیں کریں گے تو ہماری نماز قبول نہیں بالکل، ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا تو ویسا بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ شرط جو ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہے، اگر یہ نماز کی شرط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ پوری کی ہے تو نماز ہے، ٹھیک ہے۔ عدم اگر الشرط نہیں عدم المشروط، یعنی اگر شرط نہیں ہے تو پھر مشروط بھی نہیں ہے، جس پر وہ شرط ہے وہ بھی نہیں ہوگا پھر، رائٹ۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ تو اس کا مطلب ہے کتنا امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کو سمجھنا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بہت یعنی اہتمام کر کے، بہت کوشش کر کے، اپنا وقت نکال کے شیطان کے وسوسوں کو پیچھے چھوڑ کے نماز پڑھ بھی رہے ہیں، رائٹ، لیکن وہ ہماری قبول ہی نہ ہو کیونکہ ہم نے اس کے شرائط پورے نہیں کیے۔ تو جزاک اللہ خیر۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، یعنی اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ جو باتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں، وہ نماز کی شرائط ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوں گی، شرط پوری نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پہلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن علی بن طلق، علی بن طلق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا فسا احدکم فی الصلاة فلینصرف، جب فسا کا کیا مطلب ہے؟ فسا یعنی ہوا خارج ہو جائے بغیر آواز کے، جو جسم سے یعنی پیٹ سے جو ہوا خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مقعد سے جو ہوا خارج ہوتی ہے بغیر آواز کے، اس کو فسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اذا فسا احدکم یعنی جب تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو، ٹھیک ہے، فی الصلاۃ نماز میں، فلینصرف تو سے چاہیے کہ وہ لوٹ جائے، ولیتودع سوری سکون ہے یہاں پہ، اور چاہیے کہ وضو کرے، ولیعید الصلاۃ اور چاہیے کہ پھر وہ نماز کو نماز کا اعادہ کرے۔ اعادہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ کرنا کسی چیز کو، یعید یعنی اعادہ کرے وہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ فعل امر تمام استعمال ہو رہے ہیں، فعل امر، ٹھیک ہے۔ فلینصرف بس چاہیے کہ وہ لوٹ جائے، غیر جو ہے مطلب غائب کے صیغے کو ہمیں پتہ ہے نا کہ فعل امر کیسے ہوتا ہے، یا کے ساتھ، کہ وہ لوٹے تو پھر یہ لام امر اس کو ہم کہیں گے، یہ لام امر ہے، اور اینڈ پہ سکون ہے، اس کا پتہ ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ امر ہے، حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اسے چاہیے کہ ایسے ہی ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی اس طرح کرتے ہیں، ورنہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوٹ جائے، یعنی وہ ہٹے وہاں سے، پھرے وہاں سے، ولیتودع اور وضو کرے۔ اور یہ یعیدی یہاں پہ سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو صلات کے ساتھ ملانا تھا، ملا کے پڑھنا ہو تو کسرہ لگا کے پڑھتے ہیں، گرامر کا بھی تھوڑا سا میں آپ کو ساتھ بتاتی چلوں تو ٹھیک ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کی ہوا، اب چونکہ یہ بغیر آواز کے جو ہوا خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ظاہر اسی کو صرف پتہ چلا نا جس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو اب وہ یعنی سبحان اللہ، یعنی کتنا پاکیزہ ریلیجن ہے کہ اب اس کو پتہ ہے، اور کسی کو نہ بھی پتہ چلے تو کسی کو کیا پتا، لیکن اس کو خود، چونکہ ہم اپنے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں کہ کسی کو اچھا، کسی کو نہیں پتہ چلا تو ہم ویسے ہی کنٹینیو رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسے چاہیے کہ جب اس کی ہوا خارج ہو جائے تو اس کی وضو ٹوٹ چکا ہے، اور وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نکلے وہاں سے اور نماز وضو کر کے آئے، اور پھر اپنی نماز کو دہرائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ وہیں سے، اگر فار ایگزامپل 3 رکعت پڑھ رہا ہے، مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، تو 2 وہ پڑھ چکا اور اب یہ حالت اس کے ساتھ ہوئی ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ واپس آ کے اپنی تیسری رکعت سے شروع کر لے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ پوری نماز کو دہرائے گا۔ اس سے پہلے جو وضو کے بارے میں ہم احادیث پڑھ رہے تھے نا، تو اس میں بھی اس طرح کی ہم نے حدیث پڑھی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ روایت تھی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نواقض الوضو کے بارے میں یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نواقض الوضو کے بارے میں ایک ایسی ہی حدیث گزر چکی ہے، جس میں یہ تھا کہ وہ اپنی نماز پر بنا کرے، ٹھیک ہے۔ بنا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جہاں اس نے چھوڑی تھی وہیں سے آ کے کنٹینیو کرے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر مغرب کے 2 پڑھنی ہے تو آ کے وہ تیسری سے شروع کرے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ حدیث ضعیف تھی، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے
کہ وہ दोहराए नमाज को, ठीक है। तो इसीलिए देखें मैं जब आपको बताती हूँ कि देखें जो उलमा का कौल है वहां पे भी हमने वो हदीस पढ़ी, तो हमने कहा कि ये दईफ हदीस है और उलमा कहते हैं कि नहीं, बिना नहीं करेगा अपनी नमाज पे, यानी वहां से कंटिन्यू नहीं करेगा नमाज, ठीक है, क्योंकि उलमा के तो नॉलेज में सारी अहादीस होती हैं, तो वो सारी अहादीस को सामने रख के जो एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग राय होती है ना वो देते हैं, ठीक है। तो अब जो ये वाली हदीस है इसमें जब पता चला कि नमाज दोहराए, ठीक है, तो फिर वो वाली हदीस जो है ना वो और वैसे भी दईफ है वो, उसमें कोई रावी ऐसे हैं, तो फिर इसी को लिया जाएगा कि नमाज दोहराए, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो वो वाली हदीस पर अमल नहीं होगा, ठीक है। तो पूरी नमाज काबिल तरजीह राजिह बात यही है कि पूरी नमाज नए सिरे से पढ़ी जाएगी, ठीक है, अगर वुजू टूट जाए तो। जो रावी हैं अली बिन तल्क रदियल्लाहु अन्हु, ये बनु हनीफा की तरफ से निस्बत की वजह से हनफी भी कहलाए हैं, सहाबी हैं, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि तल्क बिन अली के वालिद है, और ये भी कहा गया है कि दोनों एक ही शख्स के नाम हैं। एनीवेज मतलब ज़्यादा फेमस नहीं है क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा रवायात नहीं होती, या जो बहुत जिन्होंने सर्विसेज अपनी प्रोवाइड की उनमें से नहीं है, तो इसलिए ज़रा मुझे भी इनका नाम नया ही लगा। मैंने भी पहली दफ़ा इनके बारे में यहाँ ही सुना था। अच्छा, अगली हदीस पे चलते हैं। वन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यक़बलुल्लाहु, अल्लाह ताला कबूल नहीं करता क्या, सलाता हाइदिन, किसी हाइदा की नमाज। हाइज से मुराद अब ये नहीं है कि वो हैज की हालत में है कोई औरत और वो नमाज पढ़ रही है, नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जिसको हैज आना शुरू हो गया है, यानी बालिग औरत, ठीक है। तो अरबिक में जब कहा जाए ना कि वो हाइजा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस वक्त उसको हैज है, इसका मतलब है कि वो यानी उसको हैज आता है और वो बालिग हो चुकी है, ये मतलब है। तो अल्लाह ताला एक बालिग औरत की नमाज कबूल नहीं करता, इल्ला मगर बेखिमारिन, खिमार के साथ, ठीक है। यानी कि खिमार ज़रूरी है औरत की नमाज के लिए, बालिग औरत की नमाज के लिए। अगर बच्चियाँ वगैरह हैं तो चलो वो अलग है, जिस पे नमाज फ़र्ज़ नहीं है वो अलग है, लेकिन जो औरत बालिग हो चुकी है उसकी नमाज खिमार के बगैर कबूल नहीं होती, ठीक है। अब खिमार किसको कहते हैं? खिमार उस कपड़े को कहते हैं जिससे औरत अपना सर और गर्दन ढाँपती और छुपाती है, ठीक है। अ खुमार भी होता है, खुमार नशे को कहते हैं, ठीक है। और रूट वर्ड ख्वा मीम रॉ ही है दोनों का, और चूंकि नशा भी जो वो अक्ल को ढांप लेता है, छुपा लेता है, तो इसलिए उसका भी रूट वर्ड वही है, राइट। लेकिन खिमार वो कपड़ा है जो सर पे डाला जाता है और वो नीचे तक आता है, ठीक है। मतलब अगर उसके खाली सर को ढांप ले और गर्दन का कुछ हिस्सा उसका नजर आ रहा हो तो वो गलत है, वो उसको खिमार नहीं कहेंगे, क्योंकि खिमार वो है जो सर पे डाला जाए और वो नीचे तक आता है, ठीक है, वो है जिससे फिर ज़ाहिर है गर्दन और वो ये जो है यानी सर गर्दन और फिर वो छाती का भी हिस्सा जो उस पर भी वो आता है कपड़ा, उसको खिमार कहते हैं। तो इससे क्या पता चला कि देखिए जिस्म तो पहले ही उसका ढका होगा ना औरत का, क्योंकि वो तो उसके सतर में है, तो सर का ढकना भी इसमें शामिल है। इससे पता चला कि औरत का सारा जिस्म जो है वो सतर है नमाज के लिए, हत्ता कि सर के बाल भी छुपे हुए हों, ठीक है। आगे चलते हैं अगली हदीस पे। वअन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लहू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लहू उनसे, यानी जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कान थौबु वासिअन, इन काना अगर है, थौबु कपड़ा, वासिअन वसी यानी बड़ा, फल्तहिफ तो लपेट लो बिही उसके साथ, यानी उसको फिर अपने जिस्म पर लपेट लो, ठीक है। अगर कपड़ा बड़ा है तो उसको जिस्म पर लपेट लो, यानी फिर सलाती यानी नमाज में, ठीक है। तो वो कोई बात चल रही होगी तो वो उन कपड़े की बात हुई, तो हमने चूंकि हदीस उतनी सी ली गई है, मैं आपको रिमाइंड कराती जाऊं कि मौलवी राहिमहुल्लाह कहते हैं कि बड़ी अहादीस से सिर्फ उतने उतने टुकड़े निकाले गए हैं जितना इस बाब से रिलेटेड उसका ताल्लुक है, उतने ही बस टुकड़े निकाले गए हैं बुक को छोटा रखने की पॉइंट ऑफ व्यू से। वरना पूरी पूरी हदीस कोट की जाए तो फिर वो जाहिर है कि बुक बहुत बड़ी हो जाएगी।
تو یہ اتنا سا ٹکڑا ہے کہ جب کپڑا بڑا ہو، کوئی بات چل رہی ہوگی پیچھے، تو جب کپڑا بڑا ہو تو اس کو جسم پر یعنی نماز میں اس کو لپیٹ لو، ٹھیک ہے. ولی مسلم، اور مسلم امام مسلم رحمہ اللہ کی جو انہوں نے روایت اپنی بک میں کی ہے وہ یہ ہے کہ فخالف بین طرفیہ، فخالف اگر کپڑا بڑا ہو، واسعن سے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، واسعن سے کنٹینیو کرتے ہیں. ان کانا ثوب واسعن، اگر کپڑا بڑا ہو، فخالف یہاں پہ اس کی بجائے، ٹھیک ہے، اس کی بجائے ہم مسلم امام مسلم کی جو روایت ہے وہ پڑھ رہے ہیں کہ فخالف بینا طرفیہ، طرف کس کو کہتے ہیں، یعنی ایک طرف اور دوسری طرف، اور یہاں پہ مراد کندھے ہیں، کیونکہ انسان کے اطراف میں کیا ہے، دونوں اطراف میں ایک انسان کے اس طرف اور اس طرف کیا ہے، کندھے ہیں اس کے، ٹھیک ہے. تو فخالف یعنی اس کو وہ ڈال لے بینا طرفیہ، اپنے دونوں اطراف یعنی کندھوں کے کپڑے کے دونوں کناروں کو کندھوں پر دونوں طرف ڈال لو، یہ مطلب ہے اس کا. وہ ان کا اگر کپڑا بڑا ہے تو، وہ ان کا نا وہیکن، اور اگر وہ تنگ ہے کپڑا، ٹھیک ہے، اگر کپڑا تنگ ہے، چھوٹا ہے، فتزر بھی، تو اسے تہمت کی صورت کہ اظہار ہوتا ہے نا، اظہار ہوتا ہے وہ جو نیچے والے باڈی پہ باندھی جاتی ہے چیز، ٹھیک ہے، تو فتزر جو ہے یعنی ازار باندھ لو بھی اس کے ساتھ، یعنی اگر کپڑا چھوٹا اور تنگ ہو تو اسے تہبند کی صورت میں باندھ لو. بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. وَلَهُمَا، اور انہی کی حدیث، انہی دونوں سے روایت ہے، من حدیث ابی ہریرہ، یہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی، ٹھیک ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک حدیث روایت کی گئی ہے، انہی سے لی ہے ان دونوں نے، بخاری اور مسلم دونوں نے ہی لی ہے. لا یصلی احدکم، نہ نماز پڑھے تم میں سے کوئی، فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں، لیس علی عاتقہ منہ شیئن، عاتق عتق بھی یعنی وہی گردن کے نیچے جو وہ ہے، ہاں اس کو کہتے ہیں کہ اس جب یعنی ایسی صورت میں کہ اس کے کندھوں پر نہ ہو، اس یعنی اس کا جب تک کہ اس کپڑے کا کوئی حصہ اس کے کندھوں پر نہ ہو تب تک وہ نماز نہ پڑھے تم میں سے کوئی. اس کا مطلب ہے کہ نماز میں کندھوں کو چھپانا بھی فرض ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر یعنی اچھا دیکھیں، اور جو پھر کہا کہ جو ازار ہے یعنی وہ کیسے فخالف جو ہم نے پڑھا نا یہاں اوپر والی حدیث میں، فخالف بین طرفیہ، ٹھیک ہے، اس میں تھا کہ اس کی صورت کیسے ہوگا یہ کہ دونوں طرف وہ ڈال لے کندھوں پر کپڑا. اس کی صورت یہ ہوگی کہ دونوں بغلوں کے نیچے سے یعنی پیچھے سے لا کے بغلوں کے نیچے سے کپڑا وہ لے کے آئے، اور پھر اس کو دونوں یعنی رائٹ والی بغل کے نیچے سے جو کپڑا نکالے گا اس کو لیفٹ والی سائڈ سے گردن کے پیچھے لے جائے، اور جو لیفٹ والی سائڈ سے نکالے گا اس کو رائٹ والی سائڈ سے گردن کے پیچھے لے جائے، اور پیچھے جا کے ناٹ لگا دے، گرہ لگا دے، ٹھیک ہے، گدی کے پاس پیچھے جو گردن ہے اس پہ پیچھے وہ گدی کے پاس دونوں کو کونوں کو گرہ لگا دے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ اس کا وہ جو ہے نا اوپر والا دونوں وہ کور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، دونوں کندھے بھی کور ہو جائیں گے، ورنہ تو سارے گرتی رہے گی، اس طرح سے وہ نہ ہوگا، یا ویسے بھی لپیٹ لے، ٹھیک ہے. بہرحال تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی کے کندھے بھی نماز میں ننگے نہیں ہونے چاہیے. وعن اگلی حدیث پہ چلتے ہیں. وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہا کہ انہوں نے سألت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ اتصلی، کیا نماز پڑھے، مرأتو عورت، کوئی عورت، فی درعن و خمارن، فی درعن درعن یعنی تہبند کے بغیر، و خمارن نہیں سوری، فی درعن، درعن کا مطلب ہے، ایک منٹ، درعن یعنی وہ قمیص، درعن کوئی قمیص یا جو اوپر والا پارٹ کور کرنے کے لیے اس نے جو بھی کچھ پہنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں. و خمارن، اور کیونکہ خمار تو ہم نے اوپر دیکھ لیا نا کہ ایسی چیز، ایسا کپڑا، ایسی چادر، کچھ بھی جو سر پہ ڈالا ہے اور وہ نیچے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. خمار کیا چیز ہے؟ وہ جو سر پہ ڈالا اور وہ نیچے تک آ رہا ہے وہ. اور درعن کیا ہے؟ کوئی قمیض، ٹھیک ہے. ہاں
ٹھیک ہے، تو کیا کوئی اور کیا نماز پڑھے عورت درعن و خمارن، اوڑھنی میں اور قمیص میں، بغیر ازارن، ازار کے بغیر. ازار کون سی ہے چیز جو نیچے والے پیٹ سے نیچے والے حصے کو کور کرنے کے لیے جو پہنی جائے گی، یعنی پاجامہ کہہ لیں، شلوار کہہ لیں یا کچھ بھی، ٹھیک ہے، یا تہبند کہہ لیں، وہ ازار ہے. تو سوال یہ کیا گیا کہ عورت کیا اپنی قمیض اور اوڑھنی جو خمار جس میں سر پہ لیا، کیا اس میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، بغیر ازار کے، بغیر پجامے کے، بغیر شلوار کے، بغیر تہبند کے. ٹھیک ہے، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان، جب ہو، الدرع، اس کا جو درع ہے، جو اس کی قمیض ہے یا جو بھی اس نے اوپر والا پارٹ کور کرنے کے لیے پہنا ہوا ہے، سابغن، یعنی سابغ یعنی لمبا، اچھا، یعنی وسیع، یغطی وہ چھپاتا ہے، ظہور قدمیہ، ظہور کہتے ہیں نہیں اوپر والا حصہ جو ظاہر ہوتا ہے، قدمیہ اس کے دونوں پاؤں کا. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں جب انسان کھڑا ہے تو پاؤں کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو ویسے ہی چھپا ہوا ہے نا، وہ تو نظر نہیں آتا کسی کو، اوپر والا حصہ ہی نظر آتا ہے نا. تو پشت یعنی اس کو پاؤں کی پشت بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو نیچے والا ہے وہ پاؤں کا فرنٹ ہوتا ہے. اچھا، تو اب یہ پتہ کیا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جو اس نے قمیص وغیرہ پہنی ہے، اگر وہ اتنی لمبی چوڑی کھلی ہے کہ وہ نیچے تک جا کے اس کے پاؤں کے اوپر والے حصے کو بھی اس نے کور کیا ہوا ہے، یعنی پاؤں بھی اس کے چھپے ہوئے ہیں، تو پھر وہ نماز پڑھ سکتی ہے ایسی قمیص میں. کہ ایسی قمیص ہے صرف اور اوپر اس کے خمار ہے، تو اس میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے چاہے نیچے نہیں پہنا ہوا اس نے کچھ تو، کیونکہ وہ یعنی وہ اتنی لمبی ہے اس کی قمیص جو اس کے یعنی وہ پاؤں سے نیچے تک جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں وہ زمین کو ٹچ کر رہی ہوگی تبھی تو اس کی وہ چھپے گی پاؤں کی پشت. اگر وہ ہلکی سی بھی اوپر ہے تو پاؤں کی پشت تو نظر آ رہی ہوگی نا. جیسے ہمارے یہاں شلواریں پہنتے ہیں تو شلوار بھی جو ہے نا ایون وہ ہمارے پاؤں کی وہ پشت کو نہیں چھپا رہی ہوتی، آپ اندازہ کریں ذرا، ہے نا، کیونکہ اوپر اوپر تک کی ہوتی ہے نا، بے شک ٹخنے چھپے ہوئے بھی ہوں ہمارے، ٹھیک ہے، اینکلز ہمارے چھپے ہوئے بھی، لیکن پھر بھی پاؤں کی پوری پشت نہیں چھپتی ہماری شلواروں سے بھی ایون. ٹھیک ہے، تو وہ اسی لیے یعنی اسی حدیث سے جو ہے نا علماء نے جو آپ کو پتہ ہے علماء کا ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ پاؤں بھی چھپانے ہیں نماز میں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے عرب میں آپ کو پتہ ہے اس طرح کے بڑے بڑے پریئر سوٹس ملتے ہیں جو پورے نیچے تک جاتے ہیں، اسی حدیث کو لے کے کہ جو قدموں کی جو بیک ہے نا وہ بھی چھپی ہوئی ہو، رائٹ. اچھا، اور یہ صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، لیکن اس کو ائمہ نے اس کو موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا. موقوف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئی ہوپ کہ اگر آپ کو یاد ہے، میں نے شروع میں ٹرمز تو بتائی تھی ساری. موقوف ہوتا ہے جو حدیث کسی صحابی پہ جا کے صحابیہ پہ جا کے ختم ہو جائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس کو اس طرح حکم دیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی انہوں نے پوچھا کہ کیا اس طرح سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جواب دیا. ٹھیک ہے، تو حضرت ام سلمہ اس کو بیان کر رہی ہیں، لیکن اس کا جو دیکھیں دیکھیں ائمہ نے اس کے موقوف ہونے کو تو صحیح قرار دیا ہے. موقوف کا مطلب ہے یعنی جو صرف صحابی تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن امام حاکم نے اس کا مرفوع ہونا بخاری کی شرائط کے مطابق کہا ہے، یعنی جو مرفوع کون سی حدیث ہوتی ہے جو اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس میں اجتہاد نہ ہو، یہ دیکھیں کبھی کبھی ایسی بات ہوتی ہے جو صحابی جو ہے نا وہ اپنے اجتہاد سے کہہ رہا ہے، یعنی وہ اس نے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یا کرتے دیکھا اور پھر اس کو وہ اپنی سمجھ کے مطابق صحابی بیان کر رہا ہے، وہ حدیث موقوف ہوگی. ٹھیک ہے، جس میں اجتہاد وہ کر رہا ہے، اجتہاد کا مطلب اپنی سمجھ کے مطابق صحابی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. لیکن کچھ حدیث ایسی ہوتی ہیں جس میں اجتہاد کا دخل نہیں ہوتا، تو ایسی حدیث محدثین کے نزدیک مرفوع کے حکم میں شمار ہوتی ہے، نہیں پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہوئی کہا جائے گا. تو اس لیے اگر اس کو موقوف تسلیم بھی کیا جائے صحابہ تک جو رکتی ہے، لیکن حکماً یہ مرفوع ہے، کیونکہ اس میں وہ خود سے نہیں کچھ کہہ رہی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوٹ کر رہی ہیں کہ ایز اٹ از انہوں نے بیان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ قمیص اتنی بڑی ہو کہ اس کے پاؤں کے اس کو چھپا لے اوپر والے حصے کو، تو پھر اس میں وہ پڑھ سکتی ہے، بے شک نیچے کچھ نہیں پہنا ہوا تو. ٹھیک ہے،
اچھا، اور ظاہر ہے کہ جب اتنی وہ بڑی ہوگی جو اس کے پاؤں کو بھی چھپا رہی ہے تو پھر وہ رکوع اور سجود میں بھی، اسپیشلی سجود میں بھی اس کے پورے باڈی کو اچھے سے کور رکھے گی، ٹھیک ہے نا، وہ قمیص ہی وہ پورا اچھا سا لمبا کوئی سوپ ٹائپ ہونا چاہیے، پھر وہ اس میں پڑھ سکتی ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ بات اچھی طرح سے کلیئر ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اور پھر جو وہی بات کہ کیا پاؤں کور کرنے چاہیے پھر اگر سپوز کہ میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، میں وہ صوب سا نہیں پہن رہی، میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، تو ایک علماء کا طبقہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، پاؤں بھی کور ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا علماء کا طبقہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء نے عورت کے پاؤں کو بھی سطر میں شمار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہم نے بھی شیخ صاحب سے پھر سوال کیا تو شیخ صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ایسی جگہ پہ جیسے انڈیا پاکستان میں جو ہے نا وہ نہیں کور کرتے پاؤں، میجورٹی نہیں کور کرتی، ایون میں نے خود آپ سے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہو کہ میں نے جو مطلب میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں تھا پاکستان میں، یعنی اتنی علماء خواتین کے پیچھے بھی نماز پڑھی، ان کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن میں نے نہیں دیکھا تھا پوری زندگی اپنی پاکستان کی جو میری پوری زندگی ہے کہ کبھی کسی نے پاؤں کور کیے ہوں، ساکس کا اہتمام کیا ہو یا کچھ ایسا پہنا ہو کہ جس سے جب وہ پورے نیچے تک ڈھک جائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر شیخ صاحب نے کہا کہ ہاں چونکہ بہت زیادہ اس میں مطلب جو رواج پا گئی ہے چیز، تو اب ایسا نہ آپ کسی کو فتویٰ لگائیں کہ اگر کوئی نہیں کور کرتا تو وہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے عوام میں، تو اس طرح کا آپ فتویٰ نہ لگائیں، اگر وہ کور کر لیں کوئی تو ایکسیلنٹ، بہت ہی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ علماء نے کہا ہے، لیکن کچھ دوسرے علماء کہتے ہیں دیکھیں، یعنی اگر اس سے یہ بھی ہم سمجھیں چیز کو کہ یہ اس صورت میں جب نیچے کچھ نہ پہنا ہو تب عورت اتنی جو ہے نا وہ اپنے پاؤں کو کور کرے، وہ ایسی چیز پہنے جو اس کے پاؤں کو بھی کور کر رہی ہے، تو پھر وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر نیچے ازار سیپریٹ پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اگر وہ اس کے پاؤں ظاہر بھی ہو جاتے ہیں تو اٹس اوکے، آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گئی ہوگی بات، ٹھیک ہے۔ تو لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے، شیخ صاحب نے یہی کہا کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ کچھ ایسا پہن لے جس سے اس کے پاؤں بھی کور ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی حدیث پہ چلتے ہیں۔ وعن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا فرماتے ہیں، کننا تھے ہم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فی لیلت مظلمت، ایک اندھیری رات میں، ظلمت کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو کہتے ہیں نا، تو لیلت مظلمت، اندھیری رات میں، فاشکلت، تو اشکال ہو گیا علینا، ہم پر، قبلہ تو قبلہ، یعنی قبلہ پہچاننا ہم پر مشکل ہو گیا، اشکال کیا ہوتا ہے؟ یعنی شک پڑنا، تو قبلے کے بارے میں ہمیں شک پڑ گیا، فصلینا، پھر ہم نے نماز پڑھ لی، یعنی کیسے؟ دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یعنی ہم نے اندازہ کر کے قبلہ رخ، ہم نے قبلہ کا تعین کیا اندازہ کر کے، اور پھر ہم نے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ فلما، پھر جب طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا، نیکسٹ مارننگ، اذا نحن، جب ہم نے پڑھی، صلینا، یعنی پھر ہمیں یہ نہیں پتا چلا، ہمیں معلوم ہوا، صلینا الی غیر القبلہ، کہ ہم نے قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تھی، فنزلت الآیت، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ جہاں پہ بھی تم پھرو، یعنی جس طرف بھی چہرہ کرو، فثم، تو اسی طرف، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس حدیث کو بھی اخرجہ ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو نکالا، اس کو روایت کیا انہوں نے، اور اس کو ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب حدیث تو ضعیف ہے، لیکن اسی پیٹرن کی یا اسی مفہوم کی یا اسی جو اس حدیث میں حکم ہے اسی کی ریلیٹڈ آپ دوسری حدیث میں جن کی وجہ سے اس کو قبول کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک حدیث کو لے کے فیصلہ نہیں ہوتا، اسی سے ملتے جلتے اگر دوسرے شواہد بھی ملتے ہوں جو اسی سبق کو دے رہے ہیں یا اسی یعنی مفہوم کو ادا کر رہے ہیں، تو پھر ان سب کو دیکھ کے علماء فیصلہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کو لینا ہے کہ نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ اگر قبلہ کا نہ پتا ہو، اب یہاں تو رات تاریک تھی، اندھیری رات تھی، یعنی چاند بھی ان کو نہیں سمجھ آیا کہ کس طرف ہے نا، ورنہ تو دیکھیں سورج
اور سورج نکلنے اور آپ کو پتا ہو کہ آپ دنیا کے کس ایریا میں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں سے مکہ کس طرف پڑتا ہے، تو پھر اب وہ سورج تو ہمیں نکلنا غروب ہونا ہمیں پتا ہے مشرق سے غروب ہوتا ہے، مغرب مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو پھر اس کے حساب سے آپ سورج کی ڈائریکشن کو دیکھیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا یہ ملک جہاں میں ہوں، یہ جگہ وہ دنیا کے کس حصے میں واقع ہے، تو پھر آپ کو وہ آسان ہو جائے گا پتا کرنا۔ چاند اگر ان کو نظر آ رہا ہوتا تو اندازہ کر لیتے کہ مغرب اس طرف ہے تو ہم یا کہاں ہیں اور کہاں ہمارا قبلہ ہوگا، لیکن وہ نہیں تھا تو ان کو نہیں سمجھ آیا کہ کس طرف ہے۔ تو پھر یا یہ وجہ ہو یا اور بھی کوئی اس طرح کی وجہ ہو کہ قبلے کا نہ پتا ہو، تو اندازہ کر کے انسان نماز پڑھ سکتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ان کو پتا چل بھی گیا کہ بعد میں کہ وہ غلط نماز پڑھی گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اٹس اوکے، جہاں پہ بھی ہو تم جس طرف منہ کرو اللہ کا چہرہ ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اگر نہ پتا چلے تو آپ اندازے سے قبلہ معین کر کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب پتا چل، کیونکہ اگر ہوتا نا تو یہاں پہ ذکر ہوتا کہ اچھا پھر جب ہمیں پتا چل گیا کہ ہم نے تو قبلہ کے علاوہ نماز پڑھی ہے، تو پھر آگے وہ ذکر کرتے کہ اچھا پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب دوبارہ نماز پڑھو، صحیح قبلے کی طرف منہ کر کے اس کو لوٹاؤ، اس کی قضا دو کہ اچھا اب یہ صحیح قبلہ ہمیں پتا چل گیا، اب ہم دوبارہ نماز پڑھیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ والی آیت آ گئی کہ اچھا اللہ کا چہرہ تو ہر طرف ہے، یعنی اللہ کی ذات تو ہر طرف موجود ہے، کیونکہ ہر طرف سے مراد ہے کہ یعنی وہ اس کے علم میں ہے، ہم جس طرف بھی منہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ قبلہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ ہماری ڈائریکشن ایک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اصل میں تو اللہ تعالی کی ذات علم کے حساب سے ہر طرف ہے، اور وہ اپنے عرش پر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اکثر علماء کے نزدیک اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ عامر بن ربیعہ جو ہیں وہ قبیلہ عنز بن وائل سے تھے، اور بکر اور تغلب جو وائل کے بیٹے تھے ان کے بھائی تھے۔ قدیم الاسلام صحابی ہیں، انہوں نے بھی کافی پہلے اسلام قبول کیا، ہجرت، اسی لیے پھر ہجرت حبشہ اور مدینہ دونوں میں تھے یہ، اور غزوہ بدر اور دوسرے معرکوں میں بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سن وفات میں اختلاف ہے، 32 یا 33 یا 35 ہجری میں ان میں سے کسی ایک سن میں ان کی وفات ہوئی۔ اچھا، اگلی حدیث پہ چلتے ہیں۔ اور قبلہ کو خیر فیس کرنا بھی شرط ہے۔ کب شرط ہے؟ جب آپ کو اس کا شور ہے، جب آپ اس کو کوئی گارنٹی ہے کہ یہی قبلہ ہے، اور جب آپ ہر یعنی پاسبل طریقے سے اس کو معلوم کر سکتے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کسی مال میں گئے ہیں یا کسی ویسے بازار میں گئے ہیں اور وہاں اگر مجھے قبلہ نہیں پتا چل رہا تو میں کسی سے پوچھوں بھی نہ، کنسلٹ بھی نہ کروں اور ویسے ہی نماز پڑھنا شروع کر دوں، یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیسٹ پاسبل ذرائع آپ کے پاس جو بھی ہیں، آپ ان قبلہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کی طرف نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اگر ان کیس کسی صورت میں نہ پتہ چلے تب آپ جو ہے نا وہ اپنے اندازے سے پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ موبائل میں بھی ایسے ایپس ہیں کہ قبلہ انسان آسانی سے معلوم کر سکتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، کہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں جو ہے وہ قبلہ ہے۔ اخرجہ ترمذی وقواہ البخاری، اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا اور بخاری نے، امام بخاری نے اسے قوی قرار دیا ہے۔ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، کہ اب اس میں آپ مشرق اور مغرب کے درمیان میں قبلہ ہے۔ میں نے آپ کو وہی کہا نا کہ اچھا جب دیکھیں مدینہ جو ہے وہ مکہ کے شمال میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رسول ظاہر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بیان فرمائی ہے؟ جب مدینہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اہل مدینہ اسی سمت پر واقع یعنی جو اہل مدینہ ہے یا جو بھی اس سائڈ پہ رہتے ہیں، کس سائڈ پہ رہتے ہیں؟ یعنی شمال والی طرف۔ ہم مکہ کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مکہ تو سینٹر ہے اور قبلہ وہیں پر ہے ہمارا، کعبہ وہیں پہ ہے، ٹھیک ہے، کعبہ وہیں پہ ہے۔ تو یعنی مکہ سے مکہ کے شمال میں پڑتا ہے مدینہ، ٹھیک ہے، مکہ کے شمال میں مدینہ ہے۔ تو جب جو مدینہ والے ہیں آپ دیکھیں جب وہ یعنی مکہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ جنوب ہو گیا نا ان کا، یعنی مشرق مغرب اور شمال جنوب، ٹھیک ہے۔ اگر مکہ کے شمال میں مدینہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مدینہ کی جنوب میں ہے۔ آئی ہوپ اٹس کلیئر، ٹھیک ہے نا، اپوزٹ ہے نا ڈائریکشن اس طرح سے، تو پھر ان کے دائیں بائیں مشرق مغرب ہوگی،
ٹھیک ہے، تو پھر وہ جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. تو لہٰذا ان کا قبلہ ان دونوں. اچھا اب جو دور رہتے ہیں یعنی مشرق سے مغرب کیا ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں مشرق اور مغرب کے درمیان میں آپ کسی بھی طرح ہلکا سا ادھر ادھر بھی ہو جائے تو اٹس اوکے. دور جتنا ہوگا انسان اتنا ہی. دیکھیں آپ میرا خیال ہے کہ اگر میں آپ کو ڈرا کر کے دکھاؤں تو دیکھو جیسے یہ ایک ہمارا سینٹرل پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب جو اس کے پاس ہے نا وہ ادھر منہ کرے گا. ٹھیک ہے، جو اس کے پاس ہیں جیسے اگر کوئی مکہ میں یا کعبہ کے بالکل سامنے پڑا تو اس کے لیے تو بہت وہ شارٹ ہوگا. لیکن اگر کوئی یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے یہاں پر ہے تو وہ اس کے لیے بہت مطلب وہ چانس ہے کہ وہ مطلب اس طرف بس منہ کر لے. آپ دیکھیں ذرا اس کو کتنا اسپیسیفکلی منہ ادھر کرنا پڑے گا یہ جو نمازی ہے. ٹھیک ہے، کتنا اسپیسیفکلی. لیکن یہ جو ہے یہ مطلب بس یوں کر لیا اس نے. ٹھیک ہے، یہاں سے ہے تو بس یوں کر لیا. یعنی اور اسپیشلی جیسے میں 4 ڈائریکشنز کہہ رہی ہوں، ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے. ٹھیک ہے، ایک اس طرف ہے. اور آپ دیکھیں ذرا دنیا کو ذرا امیجن کریں کہ کتنی بڑی دنیا ہے. تو اگر وہ مطلب یہ مشرق مغرب شمال جنوب یہ ہو گیا نا ہمارے مشرق مغرب شمال جنوب. تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، تو مشرق اور مغرب کے درمیان میں وہ کہیں بھی درمیان میں بس وہ کر لے تو دیٹس انف فار ہم. ٹھیک ہے، ہلکا سا ادھر ادھر ہو جائے تو اس سے وہ انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ جتنا دور ہوتا جاتا ہے نا تو اس کے لیے رینج بڑھتی جاتی ہے، رینج اس کی بڑھتی جاتی ہے اس کی طرف منہ کرنے کی. ٹھیک ہے، یعنی کیپیسٹی بڑھتی جاتی ہے اس کے پاس. اور جتنا آپ دیکھیں کہ وہ کعبہ کے قریب ہوتا جائے گا تو اس کی لمیٹیشن وہ لمیٹیڈ ہوتی جائے گی. تو اب تو جب کعبہ بالکل سامنے آئے گا تو بالکل اسی ڈائریکشن میں نماز پڑھنی ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. وعن عامر بن ربیعہ ہی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا یصلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے علی راحلتہ اپنی اونٹنی پر حیث جس وقت توجہ یعنی جس طرف توجہت وہ اپنا رخ کرتی بھی اس کے ساتھ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جس بھی طرف وہ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی نماز پڑھ رہے تھے. متفقن علیہ حدیث ہے یہ. اور زاد البخاری امام بخاری رحمہ اللہ. متفقن علیہ کا کیا مطلب ہے کہ امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اپنی اپنی بکس میں. زاد البخاری لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اضافہ کیا ہے، انہوں نے یہ بات زیادہ یہ والی بات بیان کیا کیا یومیو براسی تو وہ اپنے سر کے ساتھ براسی یومیو یعنی وہ اشارہ کرتے تھے براسی اپنے سر کے ساتھ. یعنی رکوع و سجود کرنے کے لیے اب دیکھیں سب اس پہ بیٹھے اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو رکوع و سجود کیسے کریں گے، قیام کیسے کریں، قیام کی بجائے تو وہ کھڑے بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں. اور رکوع و سجود کیسے کریں گے، اپنے سر کے اشارے کے ساتھ کہ ہلکا سا سر جھکائیں گے رکوع کے لیے اور زیادہ تھوڑا سا زیادہ جھکائیں گے سجدے کے لیے. ٹھیک ہے، اپنے سر کے اشارے کے ساتھ وہ اپنے سر مبارک سے اشارہ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے. یہ امام بخاری نے اضافہ کیا ہے. وَلَمْ يَكُنْ يَصْنُعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ اور ایسا وہ نہیں کرتے تھے مکتوبہ میں. مکتوبہ کا کیا مطلب، کتبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا. ٹھیک ہے، یعنی لکھ دیا گیا نا، فرض کر دیا گیا یعنی فرض نمازوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرض نمازوں میں نہیں کرتے تھے. ولی ابی داود ابو داود رحمہ اللہ من حدیث انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بیان کرتے ہیں وکانا اذا سافرا اور وہ تھے جب سفر کرتے فارادا اور پس وہ ارادہ کرتے ان یتطوع کہ وہ تطوع کریں. تطوع کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، تطوع صلاۃ التطوع کیا ہوتی ہے، نفل نماز. اور نفل سے مراد ہاں وہ نفل نہیں ہے جو ہم نفل سمجھ کے پڑھتے ہیں، یعنی فرض کے علاوہ جو بھی نماز ہوگی نا اس کو تطوع ہی کہا جائے گا کیونکہ وہ فرض نہیں ہے. تطوع کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے جو آپ ادا کریں. ٹھیک ہے، تو صلاۃ التطوع کیا ہے، ہر طرح کی نماز جو فرض رکعت کے علاوہ ہے وہ صلاۃ التطوع ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ سنت موقدہ ہوں چاہے سنت غیر موقدہ ہوں چاہے ویسے ہی کوئی نفل نماز ہو. ٹھیک ہے،
تو یہ ساری صلاۃ التطوع ہوتی ہے. تو وہ ابو داؤد کی حدیث جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ صلاۃ التطوع کا ارادہ کرتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ استقبل بناقته القبلہ، اپنی ناقہ کس کو کہتے ہیں؟ اونٹنی کو. اپنی ناقہ کا وہ جو تھا نا رخ وہ قبلہ کی طرف کرتے. فکبر، پھر تکبیر پڑھتے. ثم صلی، پھر وہ نماز پڑھتے. حیث کان وجہہ، جہاں پر بھی ہوتا ان کا چہرہ، رکابی، ان کی سواری کا، یعنی پھر اس کے بعد سواری کا رخ جس طرح بھی ہوتا وہ اسی طرف نماز پڑھتے رہتے. وَإِسْنَادُهُ حسن، اس کی سند حسن ہے. ٹھیک ہے، کیا سمجھ آیا؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ نماز پڑھتے تھے اور پھر سواری کا منہ جدھر بھی ہوتا وہ ادھر ہی پڑھتے رہتے، وہ نفل نماز کے لیے. اور نفل نماز سے کیا مراد ہے؟ سنتیں بھی اس میں شامل ہے. سنت موقدہ، غیر موقدہ، کوئی بھی نفل نماز یا وطر وغیرہ، یہ ساری اس میں آتی ہیں. صرف فرد رکعت کے لیے سواری کو روکنا ہے اور پھر وہاں پہ پراپر رکوع سجود کر کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ یہاں پہ سواری کا رخ ادھر ادھر ہوتا رہے گا. تو نفل نماز میں، تطوع میں وہ جائز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آئی ہوپ انشاءاللہ. اور جی ہاں جی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو دیکھیں وہاں پہ بھی ملتا ہے، اور پھر جو یعنی بحری یہاں پہ ریل گاڑی، ہوائی جہاز، بحری جہاز وغیرہ میں نماز پڑھنا اسی طرح سے اس لیے جائز ہے، اسی کی بنیاد پر. اور اگر ایسا ہے جیسے مطلب ریل گاڑی ہے وہ چل رہی ہے تو اپنے اسٹیشن کے بغیر نہیں رکے گی، پلین ہے تو وہ اپنے اس کے بغیر نہیں رکے گا، تو پھر آپ دوسری فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں بجائے مس کرنے کے. ٹھیک ہے، لیکن نارمل حالات ہے تو اس طرح سے پھر آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، الارض كلها مسجد الا المقبرہ والحمام، کہ جو زمین ہے، الارض زمین، ساری کی ساری مسجد ہے سوائے مقبرہ اور حمام کے. ٹھیک ہے، اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. مقبرہ یعنی قبرستان. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پوری زمین پر کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ حمام یعنی ٹوائلٹ میں نہیں پڑھیں گے، وہ ناپاک جگہ ہے، اور قبرستان میں نہیں پڑھیں گے. ٹوائلٹ کی تو سمجھ آ گئی کہ ناپاک جگہ ہے، اس لیے ظاہر ہے وہاں پاکی ضروری ہے. اس کا مطلب یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. دیکھیں باب تھا شروط کا، نماز کی شروط کا، ہے نا، کہ شرطیں کیا ہیں. تو اب یہ والی حدیث کا شرط سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ تعلق ہے کہ پاکیزہ جگہ ہونا ضروری ہے، یہ ہمیں پتہ چلا. تو پاکیزہ جگہ کا پاک ہونا بھی نماز کی شرائط میں سے ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ ہم پڑھ رہے ہیں نماز کی شرائط. ٹھیک ہے، اور اسی میں قبلہ کی دیکھیں حدیث ذکر ہو رہی ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہیں نہیں گنوایا کہ یہ شرائط ہیں. ٹھیک ہے نا، ایسی احادیث سے ہی علماء نے شرائط نکالی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی قبلہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ فرض نماز کے لیے قبلہ کو فیس کرنا شرط ہے. اب یہ ہم پڑھ رہے ہیں پاکی کے بارے میں کہ پاکیزگی، جگہ کا پاک ہونا نماز کی شرط ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ٹوائلٹ میں نماز نہیں ہوگی. اچھا، مقبرہ قبرستان میں کیوں نہیں پڑھنی؟ کیونکہ وہ سد ذرائع کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے سد ذرائع کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ قبروں پر پڑھتے پڑھتے ہم قبروں کی طرف ہی رخ کرنے کے لیے یعنی نماز شروع کر دیں. اور جیسے ہمیں پتہ ہے کہ قبروں پر جیسے مزارات وغیرہ بنائے جاتے، تو ایسی کوئی یعنی اور پھر یعنی مسجدیں بھی بنا لی جاتی ہیں قبرستان قبروں پر. ٹھیک ہے، تو اس لیے بھی کہ مطلب ایسا کوئی بس رہے ہی نہ کہ جس سے ہلکی سی بھی کسی بھی طرح کی شرک کی گنجائش نکلے، کہ جائز ہی نہیں ہے قبرستان میں نماز پڑھنا یا کسی قبر پہ نماز پڑھنا. ٹھیک ہے، تو یہ سد ذرائع کے طور پر ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ سے روایت ہے، قالا فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان یصلی، کہ نماز پڑھی جائے، فی سبعۃ مواطن، 7 جگہوں پر. ٹھیک ہے، اب دیکھیں پیچھے ہم نے 2 جگہیں پڑھی ہیں،
کہ وہاں نہیں पढ़नी, यहाँ 7 जगहों का जिक्र आ गया. देख लेते हैं वो कौन सी है. अल-मज़बला, मज़बला क्या है? कूड़ा करकट डालने की जगह, यानी जहाँ पे लोग कूड़ा डालते हैं. जैसे हमारे यहाँ मतलब क्या वो लैंडफिल्स क्या कहते हैं इसको यहाँ पे, यानी ऐसा है ना, आपने देखा होगा ना, पाकिस्तान में तो बहुत हमें नजर आते हैं. कोई ऐसी खुली सी जगह, वहां पे कोई एक फेंकना शुरू करे, फिर दूसरे पे वो पूरा पूरा कूड़े का ढेर वहां लगा हुआ होता है, राइट. वो वाली जगह जो है, वो मजबला का मतलब है. वल मजजरा, इसका मतलब है ज़िबा खाना, जहाँ पे यानी बुचरी जो है. वल मकबरा, और कब्रिस्तान. व क़ारिअति तरीक़ी, और यानी शारे आम, यानी जहाँ लोगों के यानी सड़कें वगैरह जो हैं, या जो चलने के रास्ते हैं लोगों के. वल हम्माम, और टॉयलेट. व मआतिनिल इबिली, और ऊँटों के बांधने की जगह, यानी बाड़े बाड़े जहाँ पे ऊँटों को बांधा जाता है. व फ़ौक़ ज़हरी बैतिल्लाहि, और ज़हर यानी पीठ, यानी पुश्त, यानी छत मुराद है यहाँ पे. बैतुल्लाह, अल्लाह के घर की, बैतुल्लाह की छत के ऊपर नमाज पढ़ना, इससे भी मना फरमाया. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सातों चीजें कौन कौन सी क्यों मना फरमाया. देखें, पहला मजबला, कूड़ा डालने की जगह. तो जाहिर है कूड़े में हर तरह का कूड़ा होगा, पाक नापाक का वो ख्याल नहीं उसमें होगा, तो वो चीज वो जगह भी नापाक होगी इस वजह से. वल मजज़रा, हमें समझ आती है मजबा खाना, वहां ज़िबा हो रहे हैं जानवर, तो वहाँ खून है, उस जानवर का पेशाब भी हो सकता है, दूसरी गंदगी हो सकती है. तो वही बात क्या समझ आ रही है इससे भी, कि नापाकी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे नमाज पढ़े. और मकबरा, कब्रिस्तान, पहली बात हो गई कि यानी वो कहीं आहिस्ता आहिस्ता वो शिर्क की तरफ इंसान ना चलना शुरू कर दे. और फिर यानी हर कब्रिस्तान से मना कर दिया कि अच्छा भाई ये पाक रूह है, यहाँ पे ये पाक लोगों के कब्र कब्र है, तो उस पे फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दे. नहीं न, वो जायज ही नहीं है. वक़ारिअत तरीक़ी, और आम जो चलने की लोगों की जगह है, तरीक़ रास्ते को कहते हैं. ठीक है, तो जो लंबा रास्ता या जो जगह है. अब इससे क्यों मना फरमाया गया, ये तो नापाकी नहीं है, यहाँ पर लोगों को तकलीफ ना हो. देखिए लोगों के गुजरने की जगह है बिल्कुल, और मैं वहां खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दूं और आपको पता है नमाजी के आगे से गुजरना नहीं होता, तो ये लोगों को तकलीफ होगी इससे. इसलिए यानी वहाँ जायज़ नहीं है नमाज़ पढ़ना कि मेरी नमाज़ की वजह से दूसरों को तकलीफ़ हो. और यानी और अच्छा देखें, इवन मस्जिद में भी या किसी भी ऐसी जगह पे जो, जैसे देखें कोई पार्क में गया है, तो पार्क में वो ऐसी खुली जगह पे नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे. नहीं, वहाँ उसको नहीं पढ़नी चाहिए. उसको या तो ये देखना चाहिए कि पार्क में अगर कोई दरख्त वगैरह है, तो वो दरख्त के पीछे मतलब आई मीन के दरख्त तो ज़ाहिर है किबला तो वो फेस करेगा ही, तो वो देखे कि वो सुतरे का काम दे सके ना उसके लिए, कि आगे वो पिलर है, आगे दरख्त है, आगे कोई जगह है कि उसके दूसरी तरफ से लोग गुज़र सकें. ठीक है? अगर पूरा खुला ऐसे मैं नमाज़ पढ़ना शुरू कर दूँ, सामने कुछ भी नहीं है और ना ही मैंने सुतरे का एहतमाम किया, तो मेरे लिए नमाज़ पढ़ना गलत है वहाँ पे. मेरा नमाज़ पढ़ना गलत है. अगर कोई गुज़र गया तो गुनाहगार मैं होंगी. मस्जिद है, पूरी खुली मस्जिद पड़ी हुई है, आप सुन्नत रकात अदा कर रहे हैं, आप नफ़िल नमाज़ अदा कर रहे हैं, और जो है ना 4 सफ़े छोड़ के पीछे खड़े होके आपने नमाज़ शुरू कर दी है. अब और हो सकता है कि बल्कि अक्सर देखा गया आखिरी सफ़ में खड़े होके नमाज़ शुरू कर दी है और आगे देखिए पूरी जगह खाली. भई मतलब कितना मुश्किल है किसी के गुज़रने वाले के लिए. तो आप हमेशा ऐसी जगह चूज़ करें जहाँ से गुज़रने वालों को मसला ना हो नमाज़ पढ़ने का, ये ख़्याल रखना है, ठीक है? तो आपसे उन्होंने मना किया रास्तों में नमाज़ पढ़ने से. अच्छा, अब यहाँ पे शेख साहब ने जब हमें बताया, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे स्पेशली कतर में या अरब कंट्रीज़ में रहते हुए आप देखेंगे कि जुमा के वक़्त जो है ना, अ, वहाँ पे सड़कों पे भी लोगों को आप नमाज़ पढ़ता हुआ देखेंगे, है ना? तो वो ऐसा है कि चूँकि स्पेशली जुम्मों में नॉर्मल नमाज़ों में नहीं, लेकिन जुमा की नमाज़ में, क्योंकि सारी मसाजिद जो है वो जामिया मस्जिद नहीं है, ठीक है ना? जामिया मस्जिद वही होती है जहाँ जुमा की नमाज़ अदा होती है। तो वहाँ पे अगर जगह की कमी के पेश नज़र लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ा कुछ 1 हफ्ते में 1 दफ़ा होगा, और वो भी यानी एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए होगा, और वो वहाँ से गुज़रने वालों को अक्सर को पता होगा कि हाँ भई, यहाँ पे ये वाली सड़क बंद मिलती है, ठीक है? तो वो इस हुक्म में नहीं आता, वहाँ पे नमाज़ पढ़ी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो लोग भी कोशिश करें कि थोड़ी-सी गुज़रने की जगह रख दें वहाँ पे, ठीक है? जो
جیسے اس طرح آپ تراویح یا جمعہ کی نماز میں اگر آپ دیکھیں تو پھر بھی تھوڑی گزرنے کی جگہ رکھنی چاہیے، لیکن پھر اگر وہ کچھ سڑک کا حصہ نماز میں استعمال ہو رہا ہے تو دیٹس سیپریٹ تھنگ، وہ الاؤڈ ہے۔ والحمام، اور حمام جو ٹوائلٹ ہے ظاہر ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ناپاکی کی وجہ سے، وہ معاطن الابلی، اور اونٹ کے باندھنے کی جگہ۔ اب اونٹ صرف اونٹ کے باندھے، باقی جو اسٹیبل ہے چاہے گھوڑا وہاں بندھا ہوا ہے یا بکریاں بھیڑیں اس طرح، وہاں نہیں، صرف اونٹ کے جو ہے نا جو باڑا ہوگا وہاں پہ۔ وہ کیوں؟ یہ پہلے بھی دیکھے نا ہم نے جو وضو کے ہم پڑھ رہے تھے کہ باقی کسی جانور کا گوشت کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو رپیٹ کرنے کا نہیں کہا، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد کہا کہ رپیٹ کر لیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اونٹ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا شریر جانور کہا گیا ہے باقی جانوروں کی نسبت۔ باقی جانور کون سے؟ جو پیٹس ہوتے ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، بکری، گائے، گھوڑا وغیرہ، تو وہ تھوڑے یعنی انسان دوست جانور ہے۔ لیکن یہ جو اونٹ ہے نا یہ انسان دوست نہیں ہے، یہ کبھی بھی دغا دے سکتا ہے، کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، بھاگ بھی جاتا ہے اپنے مالک سے، حالانکہ باقی جانور جو ہے وہ وفادار سمجھے جاتے ہیں زیادہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ایک تو مطلب دیکھیں اگر تو آپ کو اہتمام ہے کہ صاف بھی ہے جگہ، پھر بھی یعنی ایک نا بے چینی نہ رہے انسان کے دل میں کہ اچھا کبھی بھی اگر وہ اپنا وہ چھڑا کے آ گیا یا کوئی بھولنا اس کو بند کرنا باندھنا بھول گیا تو وہ پھر دھیان کہیں انسان کا ادھر نہ لگا رہے اونٹ کی طرف کہ وہ آ کے مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ اس قسم کے کچھ معنی ہو سکتے ہیں، اگر ہمیں معنی نہ بھی سمجھ آئے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نہیں پڑھنی وہاں تو ہمیں نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کچھ سوچا جا سکتا ہے تو اس طرح کے کچھ ریزنز سوچے جا سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی اونٹ کا جو تھا گوشت کھانے کا میں نے کیوں کہا، وہی کہ جیسے اس میں وہ ایک سرکش سا جو جانور ہے تو وہ سرکشی اس طبیعت میں مطلب آتی ہے تو وضو کے پانی سے ٹھنڈا ہو جائے گا، مطلب اس طرح سے اسکالرز اس کو بیان کرتے ہیں ریزنز کو کہ اس لیے اونٹ کا گوشت کھانے سے اس کے بعد وضو کر لیا جائے تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے انسان جو ہے مطلب وضو کے پانی سے وہ اس کا اثر نہ رہے۔ اینی ویز ہمیں پتا تو ہے نا کہ جو ہم غذا جس طرح کی کھاتے ہیں وہ طبیعت میں اثر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے وضو کا اس وجہ سے اسکالرز کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں، اور یہاں پہ کہ مطلب وہ نماز جب وہ کہیں بے چینی میں نہ انسان پڑھے، پریشانی میں نہ پڑے کہ اونٹ کے اس کے خطرے کی وجہ سے، تو اس لیے بہتر ہے کہ وہاں پہ نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ سکون قلب میں ہونا اور اطمینان سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور جو ہے بیت اللہ کا کہ بیت اللہ کی چھت پہ نہ پڑھا جائے، وہ اس وجہ سے کہ ظاہر ہے جب چھت پہ پڑھ رہے ہیں تو قبلہ کی طرف رخ تو نہیں نہ ہوا آپ کا، آپ تو اس کے اوپر ہو گیا، حالانکہ وہ بیت اللہ تو خود قبلہ ہے تو وہ فیس نہیں ہوگا قبلہ، ٹھیک ہے نا، چھت پہ پڑھنے۔ اور ظاہر ہے کہ پڑھتا بھی کون ہے، میرا نہیں خیال کہ کہیں کسی نے دیکھا ہے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے۔ اذان تو دی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دی ہے، لیکن نماز پڑھنے کا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کر دیا کہ بیت اللہ کی چھت پر بھی نماز نہیں پڑھنی۔ اور کیوں نہیں پڑھنی؟ کیونکہ پھر اس کی طرف منہ نہیں ہوگا بیت اللہ کی طرف، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ تو ہمارا ٹائم بھی میرا خیال ہے کہ ختم ہو گیا۔ اچھا چلیں ایک حدیث اسی سے ملتی جلتی ہے وہ لے لیتے ہیں ہم۔ وعن ابی مرثد الغنوی، غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول فرماتے ہوئے، کیا؟ لا تصلو نہ تم نماز پڑھو الی القبور قبور کی طرف، یعنی قبور کو سامنے رکھ کر، ولا تجلسوا علیہا اور نہ ہی ان پر بیٹھو، ٹھیک ہے، یعنی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھے۔ اور دیکھیں قبرستان میں اگر آپ پڑھیں گے نا تو ہر طرف چاروں طرف قبریں ہی قبریں ہوں گی، ہے نا، تو کسی نہ کسی قبر کی طرف تو منہ ہو ہی جائے گا نا آپ کا اگر قبرستان میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی، ایک یہ وجہ۔ اور دوسری وہی میں نے جیسے کہا کہ یعنی آہستہ آہستہ یعنی پھر ایسے یعنی پاک نیک لوگوں کی قبروں کی طرف منہ کر کے نہ لوگ پڑھنا شروع کر دے، تو یہ بھی وہی سد ذرائع کے طور پر کہ شرک کی کس ہلکی سی بھی گنجائش کہیں سے نہ نکلے۔ اور دوسرا ان پر بیٹھو بھی نہیں۔ اب قبروں پر نہ بیٹھو سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے انسان ویسے ہی قبرستان گیا ہوا ہے تو یعنی ٹیک لگا کے بیٹھ گیا یا اس کے ساتھ اس طرح سے کر کے یا اس کے اوپر، تو یہ قبر کے تقدس یا اس کی حرمت جو ایک یا جو اس کی ایک عظمت یا کیا کہنا چاہیے، ٹھہریں یہاں کچھ لکھا ہوگا لفظ، قبروں کی تعظیم کے خلاف ہے، ہاں تعظیم لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں نا،
قبروں کی تعظیم کے خلاف ہے کہ آپ اس پر بیٹھیں یا ایسے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے ایون بیٹھیں، یہ اس طرح ان پر بیٹھنے سے دونوں چیزیں مراد ہے، نہیں بیٹھنا۔ اور دوسرا کیا مراد ہو سکتا ہے کہ یعنی وہ جو مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں نا، گدی نشین ہے نا، وہ بھی قبروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ قبروں پر بیٹھے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ قبروں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، رائٹ؟ یعنی قبر پر ایک مزار بنایا اور پھر اس مزار پہ وہ مسلسل بیٹھے رہتے ہیں، مزار میں مسلسل بیٹھے رہتے ہیں نا، گدی نشین کہا جاتا ہے ان کو، مجاور بن کے بیٹھے، تو یہ بھی منع ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ قبروں پر مت بیٹھو، ٹھیک ہے؟ یعنی قبروں پر مزار بنا لو اور پھر مزاروں میں جا کے وہ ایک مستقل وہاں پہ جو ہے نا اپنا ٹھکانہ بنا لو، یہ چیز منع ہے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ اکبر، رائٹ؟ یعنی انبیاء کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا تو ایک عام ایک ولی اللہ یا ایک عام انسان کی قبر کی طرف سجدہ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ جو ہے، مرثد ابو مرثد کنیت ہے، کناز ان کا نام ہے، اور قبیلہ غطفان کے ایک شخص غنی بن یاسر کی طرف منسوب ہو کر غنوی کہلائے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی کسی سے علم سیکھتا تھا نا تو اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو اٹیچ کر لیتا تھا، جگہ سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی جگہ سے ہونے کی وجہ سے بھی نام میں آ جاتا ہے، کسی قبیلے سے تعلق ہونے کی وجہ سے بھی وہ نام لے لیتا، تو یہ خیر جو غنی بن یاسر کے ساتھ وہ اٹیچ تھے ان کی طرف منسوب، پھر انہوں نے غنوی اپنے آپ کو کیا۔ بدری صحابی ہیں، یعنی غزوہ بدر میں شریک ہوئے، حمزہ بن عبد المطلب کے حلیف تھے، یعنی ان کے ساتھی تھے، تمام غزوات میں شریک ہوئے، 12 ہجری میں 22 برس کی عمر میں، آئے ہائے 22 نہیں 66 ہے، سو سوری، 66 سال کی عمر میں وفات پائی، ٹھیک ہے؟ چلیں میرا خیال ہے ہم رکتے ہیں یہاں پہ، 9 بج چکے ہیں، پاکستان میں تو کافی ٹائم ہو گیا ہوگا۔ بہرحال جزاکم اللہ خیر جو ٹائم چینج ہونے کے باوجود آج ہمارے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا سننا قبول فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا کثیرا۔